اسٹیپس بہت ضروری ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس نے کتاب لکھی ہے اس کی بایوگرافی چاہیے. کتاب لکھنے والے کا نام، نسب، حسب اور اس کا زمانہ، ماحول، یہ یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے. اس کے بعد میں کتاب کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے. کتاب کے سبجیکٹ کا تعین کیا جاتا ہے. کبھی کبھی کتاب لکھنے والا خود اپنے سبجیکٹ کا تعین کر دیتا ہے. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن بغیر سبجیکٹ کے تعین کے کوئی کتاب نہیں لکھی جاتی ہے. بہرحال یہ کتاب بھی اور بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے کہ اپنے شاگردوں کے کہنے پر بہت سے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں. ایسا ہی داتا گنج بخش نے بھی فرمایا. اب ایم اے کی کلاس کی طرح بچے ہمارے درس کو سلیبس کے مطابق پڑھنے پہ مجبور رہتے ہیں، لہٰذا وہ انٹروڈکشن کی کلاس بھی اٹینڈ کرتے ہیں. ایک دن میں 1 گھنٹے میں انٹروڈکشن نہیں ہوتا ہے. انٹروڈکشن ہے، کتاب کا تعارف ہے، اس طرح کی باتیں اسٹوڈنٹس کے لیے لازمی ہوتی ہیں. لیکن یہ عوامی درس ہے اور ہم اس کو ایک اسکالرلی کیا کہنا چاہیے، ایک سیمینار کے اسٹائل پہ، مقالے کے طور پہ ہم اس کو یہاں پیش کریں گے تو عوام الناس تھوڑی دیر میں اٹھ کے چلے جائیں گے. البتہ ہم تھوڑے تھوڑے جو ہنٹس بہت ضروری ہیں وہ دیں گے اور کتاب کی طرف آ جائیں گے. البتہ رفتہ رفتہ درمیان میں جب کبھی ضرورت پیش آئے گی ہم اس کو سمجھاتے چلے جائیں گے. بایوگرافی کی حد تک صرف ہم یہ وہاں پہ حضرت کا جو شجرہ نسب ہے ہم اس کو یہاں بتانا ضروری سمجھتے ہیں. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام علی حجویری بن عثمان بن علی بن عبد الرحمن بن شجاع بن ابو الحسن علی بن حسن اصغر بن زید بن حضرت امام حسن بن امام الاولیاء والاصفیاء سیدنا علی یعنی المرتضی کرم اللہ وجہہ و رضی اللہ تعالی عنہ. یہ آپ کا شجرہ ہے. آپ حسنی سادات ہیں، والدہ کی طرف سے حسینی ہیں، اور صرف 4 واسطوں سے 5 واسطوں سے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا سلسلہ جا ملتا ہے. جاری رکھوں؟ ہاں نہیں کوئی ڈسٹربنس ہے تو جا ملتا ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ عنہ، آپ کا لقب سید الطائفہ ہے. کون سا طائفہ؟ صوفیہ کا طائفہ، اللہ سے ملنے والوں کا گروہ، اللہ سے ملنے کی طلب رکھنے والوں کا گروہ. آپ جنید بغدادی ہیں. گویا آپ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں مرید ہیں اور اس سلسلے کے خلیفہ ہیں، ظاہر و باطن سے مزین ہیں. ہم 2 باتیں عرض کرتے ہوئے آپ کی طرف چلتے ہیں، مطلب کی طرف آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب آپ لاہور تشریف لائے سارا کفرستان تھا، بت پرستی عام تھی. راہب، ہندو راہب جیسا یہودی راہب ہوتے ہیں، عیسائی راہب ہوتے ہیں، ویسا ہندو بھی راہب ہوتے ہیں، آج بھی ہیں، جب بھی تھے. ان کے کمالات بہت ہوتے تھے. بہرکیف آپ آئے اس علاقے میں اور وہاں پر پہلا واسطہ انہی سے ہوا. بڑے تفصیلی واقعات ہیں، لیکن صرف ہم تھوڑی 1-2 باتیں ہم عرض کر کے آگے چلتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب ان سے جادوگر بھی ہوتے تھے، استدراج وہ لوگ کرتے تھے، ان کا مقابلہ ہوا. اس کے بعد میں ان سے مقابلہ ہوا، اس کے بعد وہ زیر ہوئے اور اسلام پھیلا. عزیزو، سننے والو، ضرور اس میں سامعین میں مجھ سے قابل ترین لوگ بھی ہوں گے، مجھ جیسے بھی ہوں گے، اور طالب علموں میرے اسٹوڈنٹس کی طرح بھی ہوں گے، یا میرے جیسے اساتذہ بھی ہوں گے. اتنا میں عرض کروں گا، لاہور میں فارسی زبان نہیں چلتی تھی، وہاں کی اپنی زبان تھی.
داتا گنج بخش موجودہ افغانستان کے علاقے غزنی سے تشریف لائے. آپ کی زبان فارسی تھی، مادری زبان وہاں کی فارسی تھی اور دینی زبان عربی تھی. کمیونیکیشن جو ہوتا ہے وہ ہم زبانی سے ہوتا ہے. یہاں پر آج جو ہمارے پاس تصور ہے اسلام کے پھیلانے کا، خصوصاً اس صدی میں اور ان 60-70 سالوں میں جو کانسیپٹ دیا گیا ہے، نئی تحریکات نے جو کانسیپٹ دیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا ٹرانسلیشن کرو اور لوگوں تک پہنچاؤ، ٹرانسلیشن کرو لوگوں تک پہنچاؤ. دنیا میں کیا ہوتا ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. میں تو ہندوستان کی بات کرتا ہوں. ہمارے پاس ٹرانسلیشنس، انگلش کا قرآن مجید کا انگلش ٹرانسلیشن، تیلگو ٹرانسلیشن، ہندی ٹرانسلیشن، تمل ٹرانسلیشن، یہ ٹرانسلیشن کن کا کیا ہوا ہے؟ جو لوگ نفس کے تزکیے کا کوئی طریقہ نہیں جانتے، تزکیے نفس کے وہ قائل بھی نہیں ہیں، اگر قائل بھی ہیں تو ان کے اپنے پیمانے ہیں. وہ اللہ کو معاذ اللہ، اللہ کے بارے میں وہ لوگ کہتے ہیں، ان کا سردار کہتا ہے معاذ اللہ اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے. ایسے لوگ ٹرانسلیشن کر کے یہاں کے غیر مسلموں کو دیتے ہیں. انہی کے گروہ کے علماء کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اتنے مخالف ہیں، آپ کے علم غیب سے متعلق ایسی ایسی باتیں انہوں نے لکھ دی ہیں کہ جس کو بیان کرنا مشکل ہے. ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن بتلانا چاہتے ہیں ہم. پھر آپ کی بشریت پر اعتراضات رکھتے ہیں، ایسے اعتراضات کرتے ہیں کہ جو ایک مومن نہیں کر سکتا. انبیاء سابقین کی امتوں نے بھی ایسا کیا تھا. قرآن مجید اس کو فرماتا ہے. اپنے نبیوں کے بارے میں انہوں نے کہا ابشر یہدوننا، یہ بشر ہماری ہدایت کرے گا. فکفروا، وہ کافر ہو گئے، قرآن فرماتا ہے. تو آج کی جماعتیں ایسے ہی اعتراضات ہمارے آخر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرتے ہیں. یہ ولایت کے قائل نہیں ہیں، معجزات کے منکرین ہیں ان میں شامل، کرامات کے منکر ہیں ان میں شامل. یہ لوگ ٹرانسلیشن کر کر کے ہندوستان کے صدر کو دیتے ہیں، ہندوستان کے تمام وزیر اعظم جو گزرے ہیں ان کو دیے ہیں اور موجودہ کو بھی دیے ہیں. اور جو ہندو مذہب کے اندر جو ان کے اکابر ہیں ان کو لے جا کر بڑے شوق سے پریزنٹ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم دین اسلام پھیلا رہے ہیں. ان کے ترجمے پڑھ پڑھ کر آج ہندوستان میں مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ صرف ان کے رانگ ٹرانسلیشنز کی وجہ سے ہے. تم اسلام پھیلانے کے لیے نہیں، مسلمانوں کے قتل کرنے کے لیے، مسلمانوں کے قتل عام کے لیے تم لوگ یہ ٹرانسلیشن کر کر کے پیش کر رہے ہو. اور جتنے اعتراضات ہیں آج ہندو مذہب کے اکابرین، ان کے بڑے اور جو ذمہ دار جو اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کے ٹرانسلیشنز کی وجہ سے ہوئے تھے. داتا گنج بخش کی وجہ سے نہیں ہوئے، غریب نواز کی وجہ سے نہیں ہوئے، نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی وجہ سے نہیں ہوئے، آپ لوگوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. پون دنیا پہ 3/4 ورلڈ پہ مسلمان حاکم رہے. آپ کی جماعتوں کی ایجاد کے بعد آج تو غلاموں سے بدتر حکومتوں کی حالت ہو گئی ہے. اب میں نے جو بشریت کی جو بات کہی ہے وہ اس کتاب کی ٹاپک ہے. عزیزو، بہت سے اعتراضات ہیں تصوف پہ. آج حضرت کے زمانے میں بھی تصوف پہ اعتراضات تھے، حضرت سے پہلے کے زمانے میں بھی تصوف پہ اعتراضات رہے. ان کا جواب اس کتاب میں دیا گیا ہے. 465 ہجری آپ کا سنہ وفات مانا گیا ہے. 10 سال کے ڈفرنس، اور بھی تاریخوں پہ بحث کرتے ہیں اسکالرز، ہم اس پہ نہیں. جو بات ہے سردار
سین ریت